الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نزل جبرائیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره ستكون فتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المخرج منها يا جبرائيل قال كتاب الله
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور خبر دی ستکون فتنۃ ان قریب بہت فتنے آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، چونکہ حضرت جبرائیل جب سے دنیا بنی تھی، جب سے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہتے ہیں، اور جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے جو جو فتنے دنیا میں ابھرے تھے اسے دیکھے ہیں۔ بڑا تجربہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا اس سلسلے میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، آپ نے تو کہہ رہے ہیں بہت فتنے آنے والے ہیں، تو ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا۔ آج بھی اس دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، عالمی اعتبار سے دیکھو، فلسطین میں فتنے ابھر رہے ہیں، عراق میں فتنے ہیں، مکہ مدینہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گانے بجانے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، میوزک اور مزامیر کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہاں بھی گانے بجانے کے فتنے ابھر رہے ہیں، عالمی اعتبار سے فتنے ابھر رہے ہیں۔ اور ہمارے اس ملک میں دیکھو مختلف قسم کے فتنے، بابری مسجد کا فتنہ ہوا، مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، حجاب کا فتنہ ابھرا، مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، طلاق کا فتنہ ابھارا گیا، مسلمانوں کو مایوسی ہاتھ لگی۔ اب مساجد، مختلف جگہوں کی مساجدوں میں، مسلمانوں کی تاریخی عمارتوں میں مختلف قسم کے ان باتوں کو لے کر فتنے ابھار رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر مختلف قسم کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمان پریشان ہے، حیران ہے، ان فتنوں سے کیسے نکلنا ہے۔ ہماری ایک عادت خراب بنی ہوئی ہے، پریشان تو ہم رہتے ہیں، فتنوں کو دیکھ کر ہم مایوس تو ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تذکرے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو ان فتنوں سے نکلنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں، ان فتنوں سے نکلنے کا حل بتایا جاتا ہے، تو سلسلے میں کاہلی، لاپرواہی، بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اور جب تک یہ مزاج ہمارا رہے گا، فتنے میں مبتلا ہونا اور فتنوں سے مبتلا ہو کر، فتنوں میں مبتلا ہو کر پریشان ہونا، حیران ہونا، تکالیف میں محسوس کرنا، اور اس کے بعد جب اس کا حل بتایا جائے تو اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، اطباء کے پاس جاتا ہے، جب وہ اس ڈاکٹر نے ان کے لیے جو نسخے دیے گئے ڈاکٹروں کی طرف سے اس بیماری کے علاج کے لیے، تو اس کے کھانے میں، اس کے استعمال کرنے میں لاپرواہی برتتا ہے، بے توجہی برتتا ہے، تو کیا کبھی وہ بیمار آدمی، وہ مریض جو اطباء کے مشوروں میں، ڈاکٹروں کی دی ہوئی دوائی کے استعمال کرنے میں بے توجہی برتتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، کبھی کیا وہ شفا پا سکتا ہے؟ کبھی وہ اپنے بستر سے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھے گا، چاہے وہ اس کے رونے والے کتنا رو لیں، چاہے کتنی بڑی ہسپتال میں اس کا علاج کرا لیں،
چاہے وہ کتنے بڑے ڈاکٹر سے اپنی پریشانی بیان کر لیں، لیکن جب تک جو نسخے جو دوائی دی گئی ہے اسے برابر پابندی سے استعمال نہیں کرے گا، اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ آج مسلمان سیاسی فتنوں میں مبتلا ہیں، سماجی فتنوں میں مبتلا ہیں، ان کی دین و ایمان پر فتنے ڈالے جا رہے ہیں، ان کے مساجد، ان کے مدارس میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیم گاہوں میں، ان کے نوجوانوں میں مختلف جگہوں سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب ان کو اگر ہم کہا جائے کہ یہ ان فتنوں سے نکلنے کی تدبیریں ہیں تو اس میں لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ آج فتنوں سے نکلنے کے لیے جو تدبیر دے رہے ہیں کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور فتنوں سے نکلنے کے لیے سوال کرنے والی بھی ایسی ذات جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل جیسے فرشتے سے پوچھتے ہیں، آپ تو کہہ دیا ستکون فتنتن، فتنے آنے والے ہیں، تو فمل مخرج منہا یا جبرائیل، ان فتنوں سے نکلنے کی تدبیریں کیا ہیں بتاؤ، ان فتنوں سے نکلنے کا حل کیا ہے بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کتاب اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کتاب اللہ پر عمل کرنا بھی اس میں داخل ہے اور کتاب اللہ کی تلاوت کی برکت بھی اس میں داخل ہے۔ موجودہ فتنوں سے نکلنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تدبیر، ان میں سے بڑا سبب جو فتنوں سے نکلنے کے لیے حضرت جبرائیل جیسے معزز فرشتہ، مقرب فرشتہ جو دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے دنیا والوں کے پاس آتا جاتا ہے اور دنیا والوں کے فتنوں کو دیکھ رہا ہے، دنیا میں ابھرنے والے فتنوں کا سامنا کر رہا ہے، ویسا مقرب فرشتہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا اگر اس فتنے سے تمہیں بچنا ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامو، کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ اور دنیا نے دیکھ لیا جب کتاب اللہ پر پوری طرح سے عمل کرنے والے عمل کرے، کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں لے آئے، کتاب اللہ کے احکام کو اپنی تجارت میں لائے، کتاب اللہ کے احکام کو اپنی ملازمت میں لائے، کتاب اللہ کے احکام کو اپنی خوشیوں میں لائے، کتاب اللہ کے احکام کو اپنے غم منانے کے حال میں لے آئے، کتاب اللہ کو اپنے گھر کے اندر لے آئے، کتاب اللہ کے احکام کو اپنے خاندان میں لے آئے، تو اللہ نے کیسے ترقی عطا کی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ کیا حال ہوا تھا ان کا؟ مٹھی بھر جماعت تھی، لیکن اتنے پاورفل جماعت، اتنی طاقتور جماعت تھی کہ دنیا کے لوگ چاہے وہ کتنی بڑی قوت کیوں رکھتے ہو ان کے سامنے شکست کھا جاتے تھے، ان کے خلاف تدبیریں کرنے کی ہمت اور سازشیں نہیں کرتے تھے۔ تدبیریں جب کی جاتی، ان کے خلاف سازشیں کی جاتی تو وہ فیل اور ناکام ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلندی میں، بالائی میں، بڑائی میں، بلند درجوں میں پہنچاتے ہیں۔ وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو ذلیل و پست کر دیتے ہیں، خار کر دیتے ہیں۔
युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत सौ को अल्लाह ताला बुलंद मकाम पर पहुंचाए। इस किताब के जरिया बहुत सौ को जलील वकार कर दिया। बुलंद मकाम पर किसे पहुंचाए? जो शख्स किताबुल्लाह को अपनी जिंदगी में ले आया, जो शख्स किताबुल्लाह के ahकाम पर अमल किया, कुरान शरीफ अपनी जिंदगी में अपना आइडियल, अपना रहनुमा माना, तो अल्लाह ने उनको बुलंदियों में पहुंचाए। आज हम जलील हैं, खार हैं। क्यों जलील और खार हैं? आप गौर करो तो आपको पता चलेगा वो किताब जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा था, वो किताब जिसको अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का सलीका सीखने के लिए उस किताब को नाजिल किया था, अपने मसाइल हल करने के लिए उसे नाजिल किया था, उस किताब को आज हम जहेज में दिए जाने वाली एक किताब समझ लिए हैं। शादी होती है, निकाह होता है बेटी का, तो और चीजें जैसे दी जाती है वैसा कुरान शरीफ भी जहेज में दे दिया जाता है, और उस कुरान शरीफ को ले जाकर वो बेटी मेहराब में रख देती है, अलमारी में रख देती है। हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने महीने गुजर जाते हैं, साल साल गुजर जाते हैं, कभी उस किताब को खोलकर पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, उस किताब में बयान किए हुए ahकाम पर चलने का ख्याल पैदा नहीं होता, बल्कि जहेज में दे जाने वाली किताब से भी ज्यादा बदतर हो गया है उसका हाल। जहेज में दिए जाने वाले चीजों के बारे में तो कभी बाप पूछ लेता है, भाई पूछ लेता है, हमने आपको ये दिए थे, सामान दिए थे, कैसा है वो, कैसा इस्तेमाल हो रहा है, कैसे चल रही है वो मशीन, कैसे उसका हाल है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, काम आ रही कि नहीं आ रही है, पूछ लेते हैं कि नहीं पूछ लेते हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर आप कहो, आप अपनी बेटियों की शादी किए, निकाह किया, आपने उनको कुरान शरीफ बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी अजमत के साथ दिए, क्या कभी आपने पूछा बेटी इस कुरान शरीफ की तिलावत हफ्ते में कितने मर्तबा करती है, महीने में कितने मर्तबा करती है, साल में कितने मर्तबा कुरान शरीफ खत्म होता है? क्या आपने पूछा है कभी? नहीं, यह अलमारी में रखने के लिए दिया गया था और अलमारी में रख दिया गया है। तो मालूम हुआ कुरान शरीफ का हाल हमारे पास जहेज में दिए जाने वाले बेहैसियत चीजों के मुकाबले में भी नहीं है। हम तो यह समझ गए हैं कि यह किताब तो मुर्दों में पढ़ी जाने वाली किताब है। जिंदगी भर कुरान शरीफ छूता नहीं, पढ़ता नहीं, देखता नहीं, उस पर अमल करता नहीं, जब मर जाता है तो उसके लिए ईसाले सवाब के तौर पर उसकी कब्र के पास उसके मरने के बाद तिलावत की जाती है, उसे सवाब पहुंचाने के लिए। हम नहीं कहते कि कुरान शरीफ की तिलावत करके मुर्दों को सवाब पहुंचाया जाता है तो सवाब नहीं पहुंचता है, हम नहीं ये कहते, बल्कि पहुंचता है। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक रोजाना कुछ ना कुछ कलामुल्लाह की तिलावत करके अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने माँ बाप पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने खानदान के लोगों पर जो वफात पा चुके इनके लिए साले सवाब कीजिए। लेकिन याद रखिए कुरान शरीफ मुर्दों पर पढ़कर सवाब पहुंचाने के लिए नाज़िल नहीं किया गया है, बल्कि उसे अपना रहनुमा, अपना आइडियल माने, अपनी जिंदगी के हर शोबे में उसके हुक्म पर चलें। चाहे हमको पसंद होता है तो भी इस पर अमल करें, चाहे हमारे नफ्स के खिलाफ होता है तो भी इस पर अमल करें। लेकिन हमने क्या किया? कुरान शरीफ को पसे पुश डाल दिया। तो कुरान में ऐलान कर दिया गया है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले कह दिया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यज़उ बिही आखरीन। बहुत सौ को हम बुलंद मकाम पर पहुंचाते हैं और बहुत सौ को जलील करते हैं। जलील उनको करते हैं जो कुरान शरीफ को अपने पसे पुश डालकर उस पर अमल करना छोड़ देते हैं, उसकी तिलावत छोड़ देते हैं। मैं एक वाकया बयान करूं सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का।
قرآن پر عمل کرنے والے 100% مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، امیر المؤمنین تھے آپ کی فوج، آپ کے لشکر کا مقابلہ ایران کے ملک کے لشکر سے ہوتا ہے، اور اس وقت ایران ایک بہت بڑا پاورفل ملک تھا. جیسے آج کل ترقی یافتہ ممالک بہت سے ہیں، پاورفل ممالک بہت سے ہیں، لوگ ان کی طرف رشک نظر سے دیکھتے ہیں، ویسے اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا، پاورفل طاقت تھی، سپر پاور طاقت تھی. اس کی تہذیب سمجھی جاتی تھی، اس کی بات کو لوگ غور سے سنتے تھے، وہاں کے طور طریقے کو فیشن سمجھا جاتا تھا، بڑا مقام حاصل تھا. اس وقت مقابلہ ہوتا ہے ایران کے ملک کو مسلمانوں کے ملک سے، ایران کی لشکر فوج کو مسلمانوں کی فوج سے مقابلہ ہوتا ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں. فتح پانے کے بعد فاتح لشکر کے امیر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ جو قید ہو کر آیا تھا، اس کے پاس جا کر ایک سوال کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے. سوال کرتے ہیں، اے بادشاہ، ہم دیکھتے تھے تمہارا حال یہ تھا کہ ہمیشہ تمہیں کامیابی ملتی تھی، تمہارا لشکر جہاں جاتا تھا وہاں ان کا بول بالا ہوتا تھا، اور جس پر حملہ کرتے وہ شکست کھا جاتے تھے، اور ہمارا مقابلہ یعنی عربوں کا مقابلہ بارہا ایران کی فوج کے ساتھ ہوا ہے، اور عرب ہمیشہ ناکام ہو جاتے تھے. آج کیا ہو گیا، کیا بات تھی کہ تم ہمارے سامنے شکست کھا گئے، ہار گئے؟ وہ کافر بادشاہ ایک تاریخی بات کہتا ہے کاش وہ بات مجھے آج سمجھ میں آ جائے، ہے کاش وہ بات آج کے لوگ اسے سمجھ لیں. وہ لوگ جو آج ابھرتے ہوئے فتنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ابھرتے ہوئے فتنوں سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ابھرتے ہوئے فتنوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالی وہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور سمجھا دیں جو بات کافر کے دل میں بات آئی تھی. کافر بادشاہ کہنے لگا ایران کا، اے عمر، پہلے ہمارا مقابلہ عربوں سے ہوتا تھا. عربوں کے پاس کیا تھا؟ نہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی، نہ ان کے پاس اتحاد تھا، نہ ان کے پاس علم تھا، نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ ان کے پاس اتحاد اتفاق تھا، نہ کوئی طاقت تھی. وہ ویسے ہی آ جاتے تھے لڑنے کے لیے اور ہم ان کو شکست دے دیتے تھے. لیکن آج آپ کو معلوم ہے بڑی چالاکی سے تم لوگوں نے، بڑی چالاکی سے تم عربوں نے ہمارا مقابلہ خدا رب العالمین سے کرا دیا ہے. ہمارا مقابلہ کس سے کرا دیا ہے؟ خدا رب العالمین کے سے کرا دیا ہے. اب ہمارا مقابلہ عربوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مکے مدینے میں عرب میں بسنے والے انسانوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو اللہ سے ہو رہا ہے. اور جس کا مقابلہ اللہ سے ہوگا وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اور جس کی مدد اللہ رب العالمین کرنے لگے اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ ان کے خلاف کون پالیسیاں بنا سکتا ہے؟ ان کے خلاف کون سازشیں کر سکتا ہے؟ ان کو کون ہرا سکتا ہے؟ کون ان کو پریشان کر سکتا ہے؟ تم نے تمہارے رب کو منا لیا، تمہارے اللہ کو منا لیا، اور اللہ تمہارا ہو گیا. تو کسی مجذوب نے صحیح کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے لیے، یہ پریشان حال لوگوں کے لیے، یہ فتنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے، فتنوں کے حل تلاش کرنے والوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ اس کے رسول کے احکام پر چل کر اللہ کو سب سے پہلے بنا لیں. بعد میں وہ دوسری طاقتیں خود بخود بنتی جائیں گی.
इत्तिहाद की ताकत बनेगी, इत्तिफाक की ताकत बनेगी, मिसाइल की ताकत बनेगी, हथियार की ताकत बनेगी, तालीम की ताकत बनेगी, इस्लाम और दुश्मनों से मुकाबले की ताकत बनेगी, माल की ताकत बनेगी, पैसे की ताकत बनेगी, फौज की ताकत बनेगी, लश्कर की ताकत, सबका सब बनेगी। शर्त यह है कि बनाने वाले खुदा को सबसे पहले मजबूती से थाम लें। आज हमारा हाल क्या है? ना घर के अंदर अल्लाह का हुक्म चलता है, ना बाजारों में अल्लाह का हुक्म चलता है, ना हमने जिंदगियों में अल्लाह का हकाम चल रहा है, ना हमारी जवानों में, ना हमारे बूढ़ों में, ना हमारे औरतों में। हम अल्लाह के हकाम पर चलने के लिए तैयार नहीं और चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कर दे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी, अगर तुम फितरों का मुकाबला करना चाहते हो, इन फितनों से निकलना चाहते हो, फितनों का हल चाहते हो, किताबुल्लाह, फरमाया किताबुल्लाह को मजबूती से थामो। किताबुल्लाह को मजबूती से थामने का क्या मतलब है? एक मतलब यह बयान किया गया कि कुरान के अहकाम पर मजबूती से चलें, हमारी जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर मरहले में कुरान की हुक्मरानी हो। खुशियों का मौका है, गम का मौका है, तिजारत का मौका है, मुलाजमत का मौका है, कुरान के अहकाम पर चलें। आप लोगों में से बहुत से सोचते होंगे कि ते बार बोलते हैं हजरत, ये बोले सुच बोलते रहे। जब तक मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते, जब तक जिंदगियों में कुरान का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं चलता, बोलते रहेंगे, अब बोलते बोलते इसी में दम छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और हाल यह है, हमारा हाल, सुनने वालों का हाल यह है, मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं। फजर की नमाज के वक्त आकर हम देखते हैं, कितना अफसोस होता है। वही मुसलमान जो रमजान में दौड़ दौड़ कर आता था मस्जिदों की तरफ, भगाने पर भी मस्जिद छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था लॉकडाउन के मौके पर, अब हाल यह है वो मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। 3-3 सफ़े मस्जिद है, बाकी सबका सब खाली है। मैंने गुज़िश्ता जुमा आप सब लोगों को इस मस्जिद में बैठकर अहद लिया था फजर की नमाज को आने के सिलसिले में। क्या हुआ आपका वो अहद? कहां चले गए थे आप फजर की नमाज के वक्तों में? अल्लाह के घर में बैठकर आपसे मैं कहा था, रिस्क में बरकत चाहते हो, अल्लाह का रिस्क मांगते हो, तो फजर की नमाज में आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुलुए आफताब से तुलुए गुरूब आफताब तक, तुलुए फजर से, फजर के तुलू होने से सूरज के तुलू होने तक ये वक्फा जो घंटा 1.5 घंटे का होता है, अल्लाह ताला रिस्क को तकसीम करते हैं। आओ भाई, अल्लाह के पास आकर खुदा के दरबार में रिस्क हासिल करो। हमने आपसे कहा था, हवाले में कहा था, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की बेटी, पैगंबर की बेटी, फजर की नमाज के बाद सो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जगाया और कहा, फातिमा, अल्लाह का रिस्क बांटा जा रहा है और तुम सो रही हो। अब शिकायतें हैं हमको, तिजारतें चलती नहीं, दुकानें चलती नहीं, कारोबार चलती नहीं, फितनों पर फितने। रिस्क का मतलब मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, सिर्फ रोटी और चावल का नाम, दाल का नाम, गोश्त का नाम रिस्क नहीं है। रिस्क का माने जिंदगी के हर जरूरत की चीज है। आज हम सब परेशान हैं, हर दिन अखबारात को पढ़ो, एक नई नई खबर मुसलमानों के दिलों को, दिमाग को झिझोड़ने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली, गम पहुंचाने वाली। कभी मुसलमानों के मसाजिद का मसला, कभी मदारिस का मसला, कभी हिजाब का मसला, कभी तलाक का मसला, कभी मुसलमानों की इमारतों का मसला, मुसलमानों की तालीम का मसला लेकर झुंझोड़ा जा रहा है हमको। बिल्कुल इस तरह झुंझोड़ा जा रहा है जैसे कपड़ा मैला हो जाता है ना हमारा बदन का, वॉशिंग मशीन में डालकर धोया जाता है। तो कभी देखे वॉशिंग मशीन को गौर से देखो, इबरत हासिल होगी। कभी इधर फिराया जाता है, कभी उधर फिराया जाता है। देखे कपड़े को वॉशिंग मशीन में, कभी इधर फिराया जाता है, कभी उधर फिराया जाता है, इधर उधर फिरा कर कपड़े को पाक किया जा रहा है। आज हमारा हाल यही हो गया। कभी समाजी एतबार से हमें परेशान, कभी सियासी एतबार से परेशान, कभी तालीम गाहों में परेशान,
کبھی عبادتوں میں پریشان. اذان کا مسئلہ، ہم نے اذان کی توہین کی ہے. فجر کی اذان سن کر سوتے رہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اب سننے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. جاؤ، سننے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. دکانوں میں بیٹھ کر اذان کی آواز سن کر ہم مسجدوں کو نہیں آتے تھے. گروہ میں اذان کی آواز سن کر مسجدوں کو نہیں آتے تھے. چلو اب ہم کو اذان سنانا بھی بند کر دیا. افسوس کی بات ہے پھر بھی ہمارے اندر کا غیرت جاگتی نہیں، اندر کا ایمان گرم نہیں ہوتا. ابھی بھی مساجد کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ میں نے تقریر کے جوش میں آ کر نہیں کہا ہے. کیا اذانوں کو اللہ نے سنانا بند کر دیا؟ تقریر کے جوش میں آ کر نہیں کہا میرے دوستو. ہم نے آج، ہماری عمر بھی ہوگی 30-40 سال 45 تک، ہم نے غور کیا کیا حال تھا. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ اذان ہوتی تھی تو ہماری گھر کی عورتیں سر پر پلو ڈال لیتی تھی عزت سے. ہمارے مردوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ سوتے تھے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا، اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، اذان ختم ہونے تک اس کا انتظار کرتے. ہم نے دیکھا اذان ہوتی تھی، اتفاق سے بہک کر شیطان کے بہکاؤ میں آ کر ٹی وی چلتی تھی، ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا، اس کا ساؤنڈ بند کر دیا جاتا تھا، گانے سننے والے کم کر دیے تھے، ساؤنڈ کو ختم کر دیتے تھے. یہ سب ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج ہے کیا وہ؟ آج کم از کم اذان سننے کے بعد یہ موبائل دیکھنے والا موبائل کو بند کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہونے والا انٹرنیٹ کو ختم کر رہا ہے، واٹس ایپ یوز کرنے والا واٹس ایپ کو ختم کر رہا ہے، فیس بک دیکھنے والا اذان کی آواز سن کر سوئچ آف کر رہا ہے. نہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آوازیں بلند ہوتی ہے، اس کے کان میں جون تک رینگتی نہیں. کیسے کان میں جون رہے گی؟ ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، لگا کر گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، انٹرنیٹ میں ملوث ہے، فیس بک میں مبتلا ہے اور واٹس ایپ استعمال کرنے میں میسج ادھر سے ادھر بھیجنے میں مبتلا. اذان ہوتی ہے چلے جاتی. سن کر بھی انسنے ہو گئے تو اللہ اتنا ناراض ہو گئے کہ اذان سنانا بند کر دیا. میں اس سے زیادہ میرے کلمات کی، میرے اذان کی توہین نہیں برداشت کرتا. میرے عزیزو، رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. اذان سن کر اللہ کے گھر کو آنا شروع کرو، اذان سن کر اللہ کے گھر کو آنا شروع کرو. قسم خدا کی پھر بھی ہمارے مسجدوں سے ویسے ہی بلند آواز میں اذانیں ہونے لگے گی. کافر مشرک کہے گا ہاتھ پکڑ کر وہ اذان دینا شروع کرو. بھائی جب سے اذان دینا بند ہوا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں نحوست نازل ہو رہی ہے. آپ کا ہاتھ آ کر پکڑ کر کہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے مسلمان جو اذان کی عظمت اپنے دل میں رکھنے والا، اذان کے کلمات بلند جو ہوتے تھے وہ بند ہو جانے کی وجہ سے فکر کرنے والا، وہ اذان کے اصل مقصد کو سمجھ کر مسجد کو آنے لگے تو یہ اذان کے خلاف آواز اٹھانے والے، اذان کے خلاف آواز اٹھانے والے انشاءاللہ دوڑ کر آئیں گے. آپ سے منت سمجھ کر کے کہیں گے ذرا دے لو نا اذان، ذرا دے لو اذان. جب سے اذان بند ہو گئی ہمارے محلے میں نحوست نازل ہونے لگی. وہ کہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آنے لگے، نماز آئیں گے انشاءاللہ. میں جب تک آپ نہیں آئیں گے اس وقت تک میں آپ سے عہد لیتا رہوں گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کہتا رہوں گا ہمارا فریضہ جو تھا یا اللہ ہم ادا کرتے رہے، آپ انہیں توفیق دے دے، ہمیں توفیق دے دے. آؤ بھائی، اللہ کے گھر کو آؤ. تو بہرحال حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمل مخرج منہا یا جبرائیل، ان ابھرنے والے فتنوں سے، ان ابھرنے والے فتنوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان سے کیسے نکلنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے ہم. ایک مطلب یہ ہے قرآن کے احکام پر چلیں. دوسرا مطلب اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور کرے، ان شراح حدیث پر فرمایا. دوسرا مطلب یہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے. قرآن کی کثرت سے تلاوت کی برکت یہ ہوگی
کہ فتنے خود بخود ختم ہوں گے, فتنے بھارنے والے خود بخود ختم ہوں گے, فتنے اٹھانے والے خود بخود مٹنے لگیں گے قرآن کی برکت سے. ذرا بولو بھائی, جبرائیل جیسا تجربہ کار فرشتہ, مقرب فرشتہ, جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے جبرائیل ہیں, اور جو فتنے حضرت آدم کے زمانے میں آئے تھے, نوح کے زمانے میں آئے تھے, ابراہیم کے زمانے میں آئے تھے, اسماعیل کے زمانے میں آئے تھے, موسیٰ کے زمانے میں آئے تھے, عیسیٰ کے زمانے میں آئے تھے, سب کو سامنے سے دیکھا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں جو فتنے ہیں ان کے بارے میں خبر دی, ستکون فطرتن, فتنے آنے والے ہیں, ان کا مقابلہ کیسے کرنا؟ تو فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سامو, ایک تو قرآن کے احکام پر چلنا, دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا. کیا ہے قرآن کی تلاوت کا حال ہمارے پاس؟ 70% لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو قرآن کی تلاوت آتی نہیں, اور جن کو 30% لوگ جن کو قرآن کی تلاوت آتی ہے ان کا حال ہے ان کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. اللہ کے بندو, ایک دن میں کچھ وقت نکالو, قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو. قرآن کی تلاوت کی برکت سے یہ فتنے, یہ اذان سے متعلق جو فتنے, حجاب سے متعلق جو فتنے, مساجد سے متعلق جو فتنے, تعلیم گاہوں سے متعلق جو فتنے, اسلامی قوانین طلاق کے متعلق جو فتنے, اور یہ اسلامی مسلمانوں کی تاریخی عمارتوں سے متعلق جو فتنے, مساجد کو قبضہ کرنے کے جو فتنے آتے ہیں, انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ختم ہو جائیں گے. ایک ایک مسلمان کو چاہیے روزانہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کریں. ارے بھائی کچھ نہیں آتا ہے تو میں ان سے کہوں گا قل هو اللہ کا سورہ بیٹھ کر ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ کر اٹھیں, یہ بھی قرآن شریف ہی ہے, یہ بھی قرآن شریف ہے. قرآن کی تلاوت کی برکت حاصل ہوگی. فجر کی نماز کے بعد آدھا پارا, ایک پارا, 1.5 پارا پڑھو. نہیں ہوتا ہے, پڑھنے نہیں آتا ہے تو آدھا قرآن شریف کا کوئی سورہ آپ کو آتا ہے اس کی کا ورد کر کے اٹھو, قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرو. اور جو محلے میں بچے رہتے ہیں, مدرسے کھلے ہیں, مکاتب کھلے ہیں, مساجد میں جو مکتب جڑے ہوئے ہیں, جو مدرسے جڑے ہیں, سب کھل گئے. رمضان کی تعطیل کے بعد کھل گئے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن تلاوت کریں, اور 90-70% جو لوگ ہیں جن کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی نا, ان سے گزارش کروں گا, میں درخواست کروں گا. بڑے ہیں تو ان سے درخواست ہے, چھوٹے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ ان سے میں کہوں گا کہ کم از کم ایک بچے کو مدرسے میں داخل کریں, لا کر ایک بچے کو لا کر داخل کریں, اسے قرآن کی تلاوت سکھائیں. مدرسے موجود ہیں, مدرسے کھلے ہوئے ہیں, لوگ آنے کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ارے تمہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے نا, کم از کم ایک بچے کو مدرسے میں داخل کرو لا کے, اور اس کی نگرانی کرو. محلے کا بچہ, خاندان کا بچہ, گھر کا بچہ, اس کی نگرانی کرو. مدرسے میں داخل کر دینا ایک کام ہے, مدرسے میں داخل کرنے کے بعد اس کی نگرانی کا ایک کام ہے. آپ مدرسے میں داخل کرو. 70% جنہیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بچے کو, میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ ہمارا یہ ہفتہ تعلیمی ہفتہ ہے, دینی تعلیمی ہفتہ ہے. ذرا بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کون کون قرآن شریف کے تلاوت سیکھنے کے لیے بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کرے. کیا ہو گیا ہے بھائی کانوں کو, کیا ہو گیا ہے دماغ کو, کیا ہو گیا ہے سینوں کو؟ کتنا بولیں, کتنا سمجھائیں, اور پھر اس کے بعد کیسے شکایتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے, کیسے فریادیں ہوتی ہیں کہ ہماری بات سنتے نہیں, ہماری دعا قبول ہوتے نہیں, ہماری مدد نازل نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, بدر پر جو بدر کے میدان میں جو مدد نازل ہوئی تھی, فرشتے جو نازل ہوئے تھے وہ ویسے ہی نازل نہیں ہو گئے تھے. مسلمان 100% مسلمان تھے, اور اسباب اختیار کیا گیا تھا. دن میں لڑائی ہونے والی تھی, جنگ ہونے والی تھی. وقت کے نبی پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ, جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا, آپ آرام سے سو سکتے تھے, آپ بول سکتے تھے میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, اللہ کا مقرب ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے. نہیں, آپ نے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا میں رات بھر جاگ کر دعا کی ہے, اسباب بھی اختیار کیا.
دعا بھی اختیار کیے، تب چل کر فتنوں کے موقع پر اللہ کے طرف سے مدد نازل ہوئی۔ آج فتنے کا دور میں ہم چل رہے ہیں، فتنے کے دور میں چل رہے ہیں، نہ دعا ہے نہ اسباب ہے نہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا کوئی مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے ایک ایک بچے کو داخل کرو اور اللہ رب العالمین سے کہو یا اللہ میری 50 سال ہو گئی ہے، میری 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے عمر، قرآن مجھے میرے زبان میں پھرتا ہی نہیں ہے، زبان مجھے موٹی ہو گئی ہے، دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے، یا اللہ اس بچے کو میں مدرسے میں داخل کر رہا ہوں، میرے خاندان کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، میرے گھر کا ہے، اے اللہ یہ بچہ قرآن شریف پڑھے گا تو اس کے صدقے سے میری آخرت کا بیڑا پار کر دے، میری آخرت کا بیڑا پار کر دے۔ کم از کم اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ مسائل حل کریں گے۔ قرآن سے دوست رکھتا ہے کوئی آدمی، قرآن سے دوست رکھتا ہے کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کیسے مدد کرتے ہیں، آخرت میں کیسے اس کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن سے دوست رکھنے کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے، مدرسے کھل گئے ہیں، مساجد سے جڑے ہوئے آپ تمام حضرات فکر کریں، توجہ کریں، کم از کم ایک ایک بچے کو اپنے محلے کے مدرسے میں داخل کر کے یہ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری جو ہو رہا ہے اس میں مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔